اپنی محبت کا اظہار کیا. کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اگر مرد مومن اگر نگاہ کرے اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے. اقبال نے کہا جس کی نظر میں اتنی طاقت ہے اس مومن کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. رب کعبہ کی عزت کی قسم، کائنات کے سارے مومن میرے نبی کی نالین پہ قربان. اور یار جب بندہ مومن کی اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کر کون سکتا ہے؟ بندہ مومن میں جب اتنی پاور ہے تو حضور کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور میں دیکھتا تھا آپ جھولے میں لیٹ کے رہتوں کا فلمہ دے تراب القمر بدشیر الیہ بیس بائی کا فیس و شرط الیہ مالا. آپ جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا. آپ آگے حضور کا جواب سنیں. میں چچا بات یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. سنیں انی کنت احدثہ ویحدثنی. فرمایا چچا بات یہ ہے میں جھولے میں لیٹ کے آسمان کے چاند سے باتیں کرتا تھا، آسمان کا چاند مجھ محمد سے باتیں کرتا تھا. اب یہاں بھی حدیث کی گہرائی میں اتریں گے تو لطف آئے گا. جب حضور آسمان کے چاند سے باتیں کرتے ہیں تو پتہ چلا چاند سنتا ہے لیکن ہر ایک کی نہیں سنتا. کوئی سنانے والا ہو. اچھا وہ آسمان کا چاند آسمان پہ حضور نے فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. پتہ چلا وہ حضور کی باتیں سنتا تھا، حضور اس کی باتیں سنتے تھے. کتنا فاصلہ ہے. حضور جھولے میں اور چاند آسمان پہ. فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں اس کی سنتا تھا، وہ میری سنتا تھا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں. حضور ہے جھولے میں اور چاند ہے آسمان پہ. یار جو نبی جھولے میں لیٹ کے آسمان کے چاند کی باتیں سن سکتا ہے، وہ نبی اپنے مزار میں لیٹ کے یہاں بیٹھے غلاموں کا درود بھی سن سکتا ہے، سلام بھی سن سکتا ہے. احدثہ ویحدثنی. میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. لوگوں سے ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ جب میاں بیوی زمین پہ جھگڑا کرتے ہیں نا، میاں بیوی لڑتے ہیں زمین کے اوپر، تو جنت کی کھڑکی سے حور منہ نکالتی ہے. وہ حور جو اس بندے کے نکاح میں آنی ہوتی ہے، وہ حور جنت کی کھڑکی سے منہ نکال کے اس عورت کو کہتی ہے اللہ تینوں تباہ کرے میرے گھر والے نہ لڑ دی. بڑے حق دی گل کیتی ہے. اللہ تینوں تباہ کرے میرے گھر والے نہ لڑ دی ہے. تو یار یہ جنت کہاں ہے؟ الجنت عند سدرۃ المنتہی. 7 آسمان نیچے ہیں، جنت اوپر. سنی بیٹھا ایمانداری سے سبحان اللہ. 7 آسمان نیچے، جنت اوپر ہے. اچھا یہ حور کون ہے؟ نبی نہیں ہے، نبی کے غلام بیوی، نبی کے نوکر کی نوکرانی ہے، نبی کے غلام کی گھر والی ہے. اور یار جس نبی کے نوکروں کے نوکر اتنی دور سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ جانے وہ نبی کہاں تک دیکھ سکتا ہوگا. ماشاءاللہ. لوگ ابھی تک اسی رولے میں میں انی کنت احدثہ ویحدثنی. میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چچا صرف اتنی بات نہیں ہے، حدیث کا لطف لے. جملہ سنیں. وَيُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ. میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتا تھا چاند مجھے چپ کرواتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کو پوچھو اس چاند کی ڈیوٹی کی کہ اللہ اس چاند کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ زمانے کو روشنی دیتا ہے. یا اللہ یہاں ڈیوٹی اس کی تبدیل ہو گئی ہے. مولا یہاں اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہی مصطفیٰ کی نوکری کے لیے. کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہی حضور کی نوکری کے لیے.
وَيُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ. اب حدیث کا آخری جملہ سنیں. وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. فرمایا چچا بات یہ ہے کہ جب وہ چاند غروب ہوتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدہ کرنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی میں مصطفیٰ جھولے میں لیٹ کے اس آواز کو بھی سنا کرتا. جس نے عشاء پڑھی ایمانداری نہ سبحان اللہ، جس نے جا کے فجر پڑھنی ہوگی آخر بڑی خوش قسم کی ایک نمازیاں کی کتاب ہو رہے ہیں. انسان جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے سے کتنی آواز ہوتی ہے؟ کوئی آواز نہیں ہوتی. اتنی آواز بھی نہیں ہے کہ خود انسان اپنے کانوں سے سن لے. چلو کوئی بے ڈھنگے انداز سے سجدہ کر لے تو زیادہ سے زیادہ اتنی آواز ہوگی کہ ہمسائے تک جائے گی. مسجد سے باہر تو سجدے کی آواز نہیں جاتی نا، محلے والے تو سجدے کی آواز نہیں سنتے. وہ چاند سجدہ کر رہا ہے اللہ کے عرش کے نیچے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے جھولے میں لیٹ کر اس چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. اور یار جو نبی ماں کے جھولے میں لیٹ کے آسمان کے چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ نبی عبدالحکیم کی اس جامع مسجد میں بیٹھے اپنے غلاموں کا درود بھی سن سکتا ہے، صلاۃ بھی سن سکتا ہے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے. آپ کی والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ، اور لوگوں سے یہ مسئلے بھی حل نہیں ہوئے ابھی تک. تفسیر ساوی والا تفسیر کا نام ہے ساوی، سواد کے ساتھ تفسیر ساوی. وہ لکھتا ہے کہ 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. اگر توجہ رکھیں تو پھر بات کرتا ہوں. 10 جانور جو جنت میں جائیں ہیں، جانور جائیں گے جنت میں. ان 10 میں سے ایک وہ مچھلی جس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام رہے. اب وہ مچھلی جنت میں جائے گی. اب یہاں مفسرین نے کہا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، تو 3-4 مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 3 دن رہے، ایک روایت یہ ہے کہ 4 دن رہے، ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن رہے. بس ہمیں اس سے غرض نہیں، میں اپنا مطلب لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب یونس جس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا 4 دن یا 40 دن رہے، وہ مچھلی جنتی ہے. تیرا اور میرا نبی جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اللہ جانے مصطفیٰ کی والدہ کا کتنا مقام ہوگا. ایک اور بتا دیتا ہوں، یہ بھی قرآن میں سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑا لاؤ لشکر ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، پوری روئے زمین کے بادشاہ ہیں. بہت بڑا لاؤ لشکر ہے آپ کے ساتھ. تقریباً 3 میل دور تھے. ایک چیونٹی بولی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں ساری کی ساری اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. اپنی بلوں میں چلی جاؤ. لاکھوں چیونٹیاں تھیں. اللہ کے نبی جب وہاں قریب آیا نا، ان لاکھوں میں سے اسی چیونٹی کو اٹھایا. ہلے بھی بندے سوچ رہے ہیں کہ سبحان اللہ. مفسرین نے اس چیونٹی کے 2 نام بھی بتائے ہیں. اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. مفسرین نے کہا ایک نام یہ بتایا کہ اس چیونٹی کا نام تھا منظرہ، زال کے ساتھ. اور ایک روایت یہ ہے کہ اس چیونٹی کا نام تھا طاعہ، طاع کے ساتھ، طاعہ منظرہ. پھر کسی نے اعتراض کیا چونٹیوں کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں؟ جواب دیا اور چونٹیاں کبھی گلا بھی کر دیا. اگر نام نہیں ہوتے تو باتیں بھی نہیں کرتی نا. جناب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھایا، جب اپنی ہتھیلی پہ رکھا نا، اس نے عرض کی یا نبی اللہ، اس وقت روئے زمین کے اوپر مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے افضل کوئی نہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کمال ہو گئی، بلے تیرے
تیرے تو زیادہ بہتر کوئی نہیں. اس وقت اللہ کے بندے موجود ہیں, نماز پڑھ رہے ہوں گے, تسبیح تحلیل کر رہے ہوں گے, ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے, کئی خانہ کعبہ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. بہت اللہ والے موجود ہیں اس زمین کے اوپر, اور تو کہتی ہے کہ تجھ سے بہتر کیوں کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے بہتر اس لیے کوئی نہیں ہے, میں ایک نبی کی ہتھیلی پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہی ہوں. میرے نال چنگا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ چونٹی جنت میں جائے گی. سلیمان علیہ السلام نے جس چونٹی سے بات کی تھی وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی. بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ یار وہ چونٹی جسے اللہ کا نبی ایک لمحے کے لیے اپنی ہتھیلی پہ رکھے وہ جنتی ہے, تو مصطفیٰ کی والدہ نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 6 سال تک پالا ہے. اور وقت وصال جو آپ کے جملے تھے نا, 6 سال کی عمر ہے حضور کی, مقام ابوا ہے, ایک باندھی ہے ام ایمن. حضور کا جو ننہال تھا پہلے یثرب, اب مدینہ. سبحان اللہ. اب یثرب کہنا منع ہے, مدینہ. علماء کہتے ہیں جو یثرب کہے کفارے کے طور پہ 11 مرتبہ مدینہ کہے. یہ وقت ہوتا تو میں یہاں عرض کر جاتا, لیکن جلدی کے ساتھ 2 4 5 حدیثیں نہ پڑھ دوں. سوچ لو. چلو کوئی گل نہیں, اگلی حاضری اگلے ربیع الاول سن لینا. اب حضور نے فرمایا مدینہ طابہ ہے, دوسری حدیث مدینہ طیبہ ہے, تیسری حدیث مدینہ طیبہ ہے, چوتھی حدیث غبار المدینہ شفاء, مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. پانچویں حدیث فرمایا لوگوں یہ مدینہ المنورہ ہے. طابہ ہو, طیبہ ہو, طیبہ ہو, اس کا معنی ہوتا ہے خوشبوؤں کا شہر. یا اللہ یہ تو بیماریوں کا شہر نہیں تھا, فرمایا تھا نا, اب نہیں, اب نہیں ہے, تھا اب نہیں ہے. حضور کی وجہ سے خوشبوؤں کا شہر بن گیا. صحابہ کہتے ہیں حضور جس گلی سے گزرتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ کا نبی ادھر گیا ہے. ہجرت کی رات کافر غار کے منہ پہ کھڑے ہیں, بالکل غار کے منہ پہ کھڑے ہیں, حضور غار کے اندر ہے. کسی کافر کو حضور کی خوشبو نہیں آئی. اتاری صاحب تسیں چپ بیٹھے ہو حضور, کسی کافر کو حضور کی خوشبو نہیں آئی. کسی چکر میں پڑے رہے, اگر اندر ہوتے کبوتری کے انڈے نہ ہوتے, اگر اندر ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا. یا اللہ اتنی خوشبو ہے تیرے نبی کی. ابو بکر پہچان لیتے ہیں, عمر پہچان لیتے ہیں, عثمان پہچان لیتے ہیں, علی پہچان لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, سارے صحابہ پہچان لیتے ہیں. یہاں کافر بالکل غار کے منہ پہ کھڑا ہے لیکن اسے حضور کی خوشبو نہیں آئی. میں فرمایا چپ کر, تجھے کیا پتا, میرے یار کی خوشبو ہے. یہ فاسقوں کا حصہ نہیں, مصطفیٰ کے عاشقوں کا حصہ. 6 سال کی عمر ہے حضور کی, مقام ابوا ہے. آپ کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی, وصال کا وقت ہے, فوت ہو رہی. اب جو جملے کہے پورے شعر شاید میں نہ پڑھ سکوں, 2-3 جملے پڑھ دیتا ہوں. اپنے بیٹے کو پاس بلایا, حضور اپنی ماں کے قریب ہوئے, جدائی کا وقت ہے. نواز حدیث میں آتا ہے کہ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے, 1.5 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. جا کے بتایا ہوگا نا ماں جیسے تو ایک پہاڑ پہ چھوڑ آئی تھی, آج دیکھ اللہ نے کتنے رنگ لگائے ہیں, کہ کیسی شان ہے اس کی. کاش ماں تو دیکھتی. مقام ابوا ہے, حضور اپنی ماں کے قریب ہے. حضور کی والدہ نے جو جملے کہے, میں بیٹا کل حی میت, جو زندہ ہے اس نے مرنا تو ہے. یہ حضور کی ماں کے لفظ. کل کبیر یفنا, جو جتنا مرضی بڑا ہو آخر تو فنا ہونا ہے, آخر چلے جانا. ہر بوڑھے, ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے, ہر چیز نے فنا ہو جانا, ہر چیز نے ختم ہو جانا.
جو مرے گا اس کا ذکر بھی مر جائے گا، جو مرے گا اس کا ذکر بھی مر جائے گا۔ آج ہمیں دادا سے، یہ بھی غنیمت ہے کسی کو دادا یاد ہو، لیکن دادا سے اوپر ہمیں کسی کی یاد نہیں۔ جو مر گیا اس کا ذکر بھی مر گیا۔ اب حضور کی والدہ کا جملہ سنیں، میں انا میتۃ و ذکری باقٍ، بیٹا میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک میرا ذکر رہے گا۔ جو مرتا ہے اس کا ذکر مر جاتا ہے، میرا ذکر مرنے والا نہیں ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور نے عرض کی اماں تیرا ذکر قیامت تک کیوں باقی رہے گا؟ اب سنیں حضور کی ماں کے لفظ، قد ترکت خیرا، میں بیٹے اس لیے میں نے زمانے میں ایک بھلائی چھوڑ دی، ایک بھلائی چھوڑ کے جا غلط تو غرن۔ حضور نے عرض کی اماں تیرا ذکر قیامت تک کیوں باقی رہے گا؟ فرمایا بیٹا اس لیے کہ میں نے کائنات کو محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کائنات کو محمد جیسا بیٹا، قیامت تک لوگ میرا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔